اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ حروف عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں بیان فرمائی تھیں کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو اسم میں عمل کرنے والے حروف کو بیان فرما دیا، اب یہاں سے ان حروف کو بیان فرما رہے ہیں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل دوم، دوسری فصل در حروف عاملہ در فعل مضارع، ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں تھیں، ان کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو حروف فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وَآ بر 2 قسم است، وہ 2 قسم پر ہیں۔ اول، پہلی قسم، حروف کے فعل مضارع را بنصب کنند۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ حروف جو کہ فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ تو نصب کی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں کہ فعل مضارع کا نصب کس طرح سے ہوگا اعراب مضارع میں۔ اب فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف کتنے ہیں؟ وَآ 4 است، اور وہ 4 ہیں، یعنی 4 حروف ایسے ہیں کہ اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں 2 صیغوں کے علاوہ، وہی جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں وہ مبنی ہیں، ان کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں وہ معرب ہیں، ان سے پہلے ان 4 حروف میں سے کوئی آ جائے تو یہ نصب کریں گے۔ ان 4 حروف میں پہلا حرف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اول، پہلا حرف ہے ان، چوں جیسے اریدو ان تقوما، اریدو ان تقوما، میں چاہتا ہوں تو کھڑا ہو۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ فعل مضارع کو نصب کرنے والا پہلا حرف ہے ان۔ ان کی مثال بیان فرمائی کہ اریدو ان تقوما، تو یہاں تقوما جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقومو ہوتا اگر ان نہیں آتا۔ ان آیا، اس نے کیا کر دیا؟ تقومو سے تقوما کر دیا، نصب کر دیا۔ تو فرماتے ہیں تو پہلا حرف کیا ہوا؟ ان ہوا، جو فعل مضارع میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے۔ نصب کی صورتیں یاد رکھنا بیٹا، وہی ہیں جو پہلے آپ کو بیان فرما دی، یعنی 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، میزان والی بات، جیسا کہ آپ نے لن کے استعمال میں پڑھا ہے۔ تو پہلا حرف کیا ہوا؟ ان ہوا، جو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان بفعل بمعنی مصدر باشد، کہ یہ جو ان ہے، ان ناصبہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس طرح سے کہ چاہیں تو آپ یہ کہیں اریدو ان تقوما، وہی معنی رہے گا، یا آپ یہ کہیں اریدو قیامک، میں تیرے قیام کو چاہتا ہوں۔ تو سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہ ان کیا ہے؟ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے فرماتے ہیں وبدی سبب اورا مصدریہ گویند، اس وجہ سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ان، یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والا، یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ، جو اس کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وبدی سبب اورا مصدریہ گویند، اسی وجہ سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ان مصدریہ۔ تو فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف جو ہیں ان میں سے پہلا کیا ہوا؟ ان ہوا۔ اب آگے فرماتے ہیں دوسرا حرف لن، لن ہے جس کے بارے میں آپ نے میزان میں تفصیل سے پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں چوں جیسے لن یخرجا زیدن، لن یخرجا زیدن، کہ زید ہرگز نہیں نکلے گا۔ تو معنوی اعتبار سے لن کا کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں لن برائے تاکید نفی است،
فرماتے ہیں لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ معنوی اس کا معاملہ ہے، اور لفظی اعتبار سے کیا کرتا ہے، یہ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے کہ اگر لن نہیں ہوتا تو یخرج زید ہوتا، لن آ گیا تو لن یخرج زید ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ دو حرف ہوئے فعل مضارع کو نصب دینے والے۔ صوم تیسرا حرف کہ ہے، فرماتے ہیں کہ بھی ایسا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں چوں جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنتا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو یہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے ادخلا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اصل میں اگر کہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ادخلو، اب کہ آ گیا تو کہ جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب کرتا ہے، اس وجہ سے ادخلو کی جگہ ادخلا ہو گیا، سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہ تین حرف ہو گئے۔ چوتھا حرف ہے چہارم، چوتھا حرف اذن، اذن ہے، اور اذن یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب کرتا ہے، چوں جیسے اذن اکرمکا، اذن اکرمکا، لیکن یہ ایسے ہی نہیں کہ شروع میں آ کر ایک دم سے اس کو نصب کر دے، نہیں، اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں در جواب کسے کے گوید، اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا غدن، کہ میں کل تیرے پاس آؤں گا، یعنی کسی نے آپ سے آ کر کہا کہ کل میں تیرے پاس آؤں گا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا اذن اکرمکا، اس وقت میں تیری تعظیم کروں گا، تو یہ جو اذن ہے اس کے بعد ہے اکرما، تو یہ جو ہے اکرما فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، تو فرماتے ہیں یہ تھا اکرمو، اذن آیا تو اکرمو سے اکرما ہو گیا، تو فرماتے ہیں یہ چار حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو نصب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ نصب کی صورتوں کو کہ 5 صیغوں میں نصب کرتے ہیں اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، وہی ان کا اعراب ہے حالت نصبی میں، سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو اب آگے فرماتے ہیں ان حروف کی اور تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے، ان میں سے خاص طور پر ان کے بارے میں۔ فرماتے ہیں بدا کے جان لیجئے کہ ان بعد از 6 حروف مقدر باشد، کہ ان جو ہے حروف ناصبہ میں سے ان ناصبہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ 6 حروف کے بعد، بعد از 6 حروف، 6 حروف کے بعد مقدر باشد، پوشیدہ ہوتا ہے، اور پھر پوشیدہ ہو کر کیا کرتا ہے؟ وفعل مضارع را بنصب کند، اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی یہ نصب کرتا ہے اور خفیہ طور پر بھی نصب کرتا ہے، کہ کہیں تو کھل کر سامنے آتا ہے اور کہیں چھپ کر جو ہے نصب کرتا ہے، لیکن چھپنے کے لیے یہ اپنا نائب بنا لیتا ہے 6 حروف کو، یعنی 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، نصب یہی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ 6 حروف کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ حتیٰ ہے، کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، نحو جیسے مررتو حتیٰ ادخل البلدا، مررتو حتیٰ ادخل البلدا، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ادخلا یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے حتیٰ، ان دونوں کے درمیان میں ان پوشیدہ ہے، مقدر ہے، حتیٰ کے بعد، کہ حتیٰ ان ادخل البلدا، میں گزرا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوا، تو فرماتے ہیں تو پہلا حرف کیا کون سا ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ حتیٰ ہے، کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور دوسرا حرف و لام جحد، اور لام جحد ہے جو جس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، نحو جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، ما کان اللہ لیعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے، تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیعذبہم، یہ جو آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے لیعذبہم، تو یہ تھا یعذب، یہ جو ہے یعذبہم ہے فعل مضارع، اس سے پہلے آیا لام جحد، اس لام جحد کے بعد ان مقدر ہے جس نے اس یعذبو کو یعذبہ کر دیا، تو دوسرا حرف کیا ہے؟ لام جحد ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے
اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ لیعذبہم، لیعذبہم، سمجھ گئے نا بیٹا؟ آگے فرماتے ہیں تیسرا حرف جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، فرماتے ہیں وَأَوْ بمعنی اِلَىٰ ان یا اِلَّا ان، وہ او جو اس الا یا الا کے معنی میں ہو جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ بہت اچھے سے سمجھیں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ او جو اس الا یا الا کے بعد ہو، الا یا الا کے معنی میں ہو جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اگر ان کے معنی میں ہوگا تو وہ اس او کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب کرے گا۔ پھر ایک بار ترجمے پر دھیان دے، وہ او جو اس الا یا الا کے معنی میں ہو جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسے او کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب کرے گا۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں جیسے نحو لَأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تجھے ضرور پکڑے رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ تو یہاں پر او جو ہے یہ الا ان کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ تو یہ تعطیہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بیٹا، تعطیہ تو او کے بعد ان مقدر ہے جس نے تعطیہ یا کو نصب کیا، یہاں آخر میں جو یا ہے نون وقایا سے پہلے، تو فرماتے ہیں اگر یہ او اس الا یا الا کے معنی میں نہیں ہوتا جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو یہ ہوتا تعطینی، او اس کے بعد ان مقدر ہے اس لیے آیا تعطینی حقی، کہ میں تجھے ضرور پکڑے رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ تو کتنے حرف ہو گئے بیٹا؟ 4 ہو گئے۔ کتنے بیان فرمائے تھے؟ 6 بیان فرمائے تھے، تو فرماتے ہیں نہیں 3 ہو گئے اور 6 بیان فرمائے تھے، اب چوتھا، پانچواں، چھٹا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں واو صرف، اور واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، و لام کی، اور لام کی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، و فا، اور فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ اب یہ جو لام کی درمیان میں آ گیا ہے، اس میں جو ہے کاتب سے سہو ہوا، اس کی سہو کی وجہ سے یہ درمیان میں آ گیا، ورنہ تو یہ ہے کہ لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور واو صرف اور فا، لام کی کو پہلے رکھیے، واو صرف کو بعد میں لائیے۔ لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور واو صرف اور فا ان دونوں کے لیے شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہ ایسا نہیں کہ ہر واو صرف کے بعد ان مقدر ہو، ہر فا کے بعد ان مقدر ہو، نہیں، بلکہ ان کے لیے شرطیں ہیں، ان دونوں کے لیے۔ پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ کی کو پہلے رکھیں، کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور واو صرف اور فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے شرطوں کے ساتھ۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ در جواب 6 چیز است، کہ جو کہ 6 چیزوں کے جواب میں ہو، یعنی واو صرف اور فا اگر 6 چیزوں کے جواب میں ہوگا تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، ورنہ اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا۔ اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں بیٹا؟ امر ہے، نہیں ہے، نفی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، عرض ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ان کے جواب میں واو صرف آئے یا فا آئے اور فعل مضارع پر داخل ہو تو فرماتے ہیں ان کے بعد ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب کرے گا۔ ابھی یہاں پر شاق ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، اس لیے ان کی مثالیں بیان نہیں کی جا رہی ہیں، تفصیل نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کو پہلے اچھے سے آپ یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے، اسی طرح باقی جب آگے شرح میت عامل آپ کو پڑھائی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کی تفصیلیں بیان فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمْثِلَتُهَا مَشْهُورَةٌ، اور ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ ان کی مثالیں جو ہیں مشہور ہیں، کہ ان سے الگ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ادب وغیرہ کی، ان میں ان کی مثالوں کو بیان فرما دیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ تو اچھے سے یاد کریں، جس بات میں جس چیز میں کوئی اشکال ہو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔